السلام علیکم سامعین، کیا حال ہیں آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر جس کتاب کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ولادت سے رحلت تک، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم کی کتاب ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب کے ابھی تک جو صفحات پڑھ لیے ہیں ان میں ہم نے فصل چہارم تک پڑھ لیا ہے جو کہ پیج 92 تک تھی، اور آج اس وقت ہم اس پارٹ میں جو کہ 7th پارٹ ہے پیج 93 سے فصل ششم، یعنی کہ ششم تو کہتے ہیں 6 کو۔ اس سے پہلے ہم نے میرے خیال ہے جو پڑھے ہیں وہ میں فصل ششم تو میرا یہی خیال ہے اور میں غلط نہیں ہوں کیونکہ اس سے فصل پنجم تھی پچھلی، جی میں نے سوری شروع میں غلط کہہ دیا۔ فصل پنجم ہم پڑھ چکے ہیں اور فصل ششم یعنی کہ 6 فصل، چھٹا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہاں پہ صفحہ نمبر 93 پر لکھا ہے کہ جن ٹاپکس کو ہم آگے صفحات میں پڑھیں گے 1 2 3 4 5 ہیں۔ پہلا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور المیہ کربلا، دوسرا ہے ابن زیاد کی کوفہ آمد، تیسرا ہے روز ترویہ، چوتھا ہے امام حسین علیہ السلام افراد خاندان کو ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں، اور نیکسٹ پوائنٹ ہے امام حسین علیہ السلام در راہ کوفہ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ پیج نمبر 93 ہم نے مکمل کر لیا، اور آئیے پیج نمبر 94 سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس فصل میں جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں تفصیلات ہے۔ پہلا لکھا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور المیہ کربلا، وہ مثل ام ابیہا ہے ام امامت کی، وہ مثل ام ابیہا ہے ام امامت کی، نہیں ہے نام فقط اس کا کام ہے زینب۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ قارئین کو بہت سے امور سے آگاہ کریں اور اختصار کا لحاظ بھی رکھیں۔ 15 رجب 60 ہجری کو معاویہ ابن ابی سفیان دنیا سے کوچ کر گیا اور اس کا بیٹا یزید ملعون تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے اسلامی ممالک کے والیوں کو خطوط لکھے جن میں معاویہ کی مرگ کی خبر اور لوگوں سے اپنی بیعت کا تقاضا کیا۔ ان میں سے ایک خط مدینے کے حاکم کو لکھا کہ اہل مدینہ سے بالعموم اور امام حسین علیہ السلام سے بالخصوص بیعت لے، اور اگر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کریں تو انہیں حتمی طور پر شہید کر دیا جائے۔ حاکم مدینہ نے حکم یزید کی بجاوری کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ماہ رجب کے آخر میں مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ خبر مکہ مکرمہ، کوفہ اور بصرہ تک پہنچی اور پھیل گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عازم مکہ ہوئے اور اعلانیہ فرمایا یزید لعین کی خلافت غیر شرعی ہے اور وہ اس عظیم منصب کا غاصب ہے۔ مسلمان ایک فاسق و فاجر شخص کی قیادت سے بیزار ہے اور جو کہ کھلم کھلا منکرات کا ارتکاب کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 95۔ اہل عراق نے آپ علیہ السلام کو خطوط لکھے اور جناب علیہ السلام کی توجہ عراق کی طرف مبذول کروائی تاکہ وہ اس نظام فاسد سے چھٹکارا پا سکے جو سراسر اسلامی خلافت کے خلاف اور قبیح ترین نظام حکومت ہے۔ قاصد اور خطوط مسلسل کوفے سے مکے کی طرف آتے رہے اور لوگوں کا برابر اصرار بڑھتا رہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور منصوص خلیفہ ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر کوفے کی طرف بھیجا۔ امام ابن عقیل نے
امام ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگ جناب مسلم علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی، ایک روایت کے مطابق وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ جناب مسلم علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ لوگوں کی بہت زیادہ تعداد آپ علیہ السلام کے ساتھ تعاون اور نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سب کچھ جناب مسلم علیہ السلام نے ظاہری امور سے سمجھا تھا۔ جناب مسلم کی جانب سے تسلی بخش اطلاع ملنے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اپنے اہل و عیال، بھائی بہنوں اور اصحاب کو ساتھ لے کر مکے سے عراق کی طرف عازم سفر ہوں۔ خاص کر امام علیہ السلام کے لیے یہ سفر اس لیے بھی ضروری تھا کہ 30,000 افراد کے قریب لوگ آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے مکہ آئے تھے، اور ان کو حکم تھا کہ امام علیہ السلام جہاں بھی ہوں انہیں شہید کر دو، اگرچہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی کیوں نہ ہوں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ابن زیاد کی کوفہ آمد۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرے سے کوفہ پہنچا، جہاں وہ یزید کی طرف سے حاکم بصرہ تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے لوگوں کو ایک بڑے لشکر سے ڈرایا جو شام سے آنے والا تھا۔ پیج 96 پہ ہم پہنچ گئے ہیں سامعین۔ ہاں جی، اب ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور یہ سب کچھ فرضی تھا۔ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے دلی محبت نہ رکھتے تھے وہ ابن زیاد کے قریب جمع ہو گئے، اور یہ سب کچھ اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے جناب مسلم علیہ السلام سے منہ موڑ لیا اور انہیں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اسی روز کوفے میں حالات یکسر بدل گئے اور جناب مسلم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ کوفیوں نے جناب مسلم علیہ السلام پر قابو پا لیا اور آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ سفر کے دوران میں امام حسین علیہ السلام کو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو بہت صدمہ پہنچا۔ ہمیں اس کی کوئی خاص خبر نہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئی تھیں یا بعد میں مکے میں آ کر آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئیں۔ ہمارے لیے مدینے سے مکے کی طرف خروج میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کیفیت مخفی و پوشیدہ ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کے ہمراہ تھیں، اور جب حر بن یزید الریاحی نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا اور امام علیہ السلام کو راستے میں ابن زیاد کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا تو یہ سب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں اترے اور خیموں کو نصب کیا اور مقدر اور حادثات کے منتظر ہو گئے۔ میم قاف دال رے لکھا ہے، مقدر ہے یا مقدر، مجھے صحیح شاید میں پڑھ نہیں پائی ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور حادثات کے منتظر ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس دن یہ لکھا ہے تیرے واو یہ ہے، اس دن حجاج کرام شہر مکہ میں وارد ہوتے ہیں اور مکے کے تمام دروازوں سے قافلے داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ حجاج کا ایک گروہ اس دن منا کی طرف نکلتا ہے، وہاں ایک رات گزارتے ہیں اور دوسری صبح یعنی 9 ذی الحجہ کو حجاج عرفات کی طرف نکلتے ہیں، اور اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور بعض حجاج مکے میں یوم عرفہ تک قیام کرتے ہیں اور پھر یوم عرفہ کو عرفات کی طرف نکلتے ہیں تاکہ مناسک حج ادا کر سکیں، اور ہم پیج 97 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ لہٰذا روز تمام مسلمان حجاج مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی حسرت و یاس کے ساتھ مکہ چھوڑ رہا تھا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسرت و یاس کے ساتھ مکہ چھوڑ رہا تھا۔ آپ صرف اکیلے نہیں بلکہ آپ کا پورا خاندان مکے سے نکل رہا تھا۔ پس جب امام علیہ السلام نے اس دن مکہ چھوڑا تو حاجی متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام سے سوال بھی کیے، خصوصاً جب کہ امام علیہ السلام گزشتہ 4 ماہ سے مکے میں رہائش پذیر تھے تو صاحب عقل کا ذہن اس طرف مبذول ہوا کہ آخر
کیا وجہ ہے کہ حجاج کو مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکے کا قصد کر رہے ہیں اور نواسۂ رسول مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آخر وہ کون سی رکاوٹ تھی جو امام علیہ السلام کو مناسک حج ادا کرنے سے مانے تھی؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ امام علیہ السلام حج ادا کرنے کے بعد مکے کو چھوڑتے، یہاں پہ بھی سامعین سوالیہ نشان ہے، جبکہ امام علیہ السلام بنسبت دوسروں کی ادائیگی حج اور دوسرے امور کی بجاوری میں ترجیح رکھتے تھے۔ اس میں تعجب نہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا اور پوچھا کہ کس وجہ سے آپ علیہ السلام آج کے دن مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور امام علیہ السلام نے ہر ایک کی عقل و فکر کے مطابق مناسب جواب دیا۔ یہاں پر بہت سے اسباب اور وجوہات جمع ہو گئی تھیں اور امام علیہ السلام پر مکے سے خروج کرنا لازم ہو گیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ ان وجوہات میں سے کچھ کو اپنی کتاب امام حسین علیہ السلام من المہد الی اللحد میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من جملہ ان افراد میں سے جنہوں نے آپ کو روکنا چاہا اور مکے سے خروج کے متعلق سوالات کیے، ان میں سے ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بھی ہیں۔ پس وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ علیہ السلام کے سامنے آئے اور مکے کو چھوڑ کر عراق جانے سے آپ کو منع کیا۔ پیج 98۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں نے عالم خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب عبداللہ علیہ السلام نے کہا، آقا مجھے اپنا خواب بتائیے کہ آپ علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ پروردگار اس کو ظاہر کر دے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک بریکٹ ہے، بریکٹ میں جو حوالے جات ہیں وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے الارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 219، بہار الانوار شیخ مجلسی جلد نمبر 44 باب نمبر 37 اور صفحہ نمبر 366۔ جب عبداللہ بن جعفر طیار آپ علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو اپنے بیٹوں اون و محمد علیہ السلام کو امام علیہ السلام کی ہم نشینی میں چھوڑا اور ان کو حکم دیا کہ لشکر امام علیہ السلام میں رہیں اور جہاد میں شرکت کریں۔ اور پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے ایزن۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تریحی کی کتاب المنتخب میں ہے کہ جب محمد ابن حنفیہ علیہ السلام کو خبر ملی کہ ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر عازم عراق ہیں تو وہ بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ امام علیہ السلام اس وقت ناقے پر سوار تھے۔ محمد ابن حنفیہ نے امام علیہ السلام کے ناقے کی مہار پکڑی اور عرض کیا، بھائی جان، کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے سوال پر غور کروں گا؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ محمد ابن حنفیہ نے عرض کیا، پھر اتنی جلدی خروج کی کیا وجہ ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے جانے کے بعد عالم خواب میں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے حسین علیہ السلام، عراق کی طرف جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں پر تم اپنے خون میں رنگین ہو گئے اور تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ پیج 99۔ محمد ابن حنفیہ نے کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ جب آپ علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں تو پھر مخدرات عصمت لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نانا نے فرمایا ہے، مشیت ایزدی یہ ہے کہ اہل بیت محمد علیہ السلام کی مستورات قیدی بنے اور جب تک میں زندہ رہوں وہ مجھ سے جدا نہ ہوں۔ اور اس گفتگو کے بعد آگے سامعین جو بریکٹ میں حوالہ جات ہیں میں وہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے منتخب تریحی المتوفی 1085 ہجری جلد 2 صفحہ نمبر 424۔ اگلا حوالہ ہے مجلس نہم بہار الانوار جلد نمبر 44۔ ایک ہے مجلس نہم، اس کے بعد ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 364۔ پھر ہے باب 37 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت منقول ہے اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب ایک شعر لکھا ہوا ہے
وہ بھی میں پڑھے دیتی ہوں. لکھا ہے محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زندہ میں. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جس میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام افراد خاندان کو لے کر سفر کرتے ہیں. آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آگے اس میں تفصیل کیا لکھی ہے. لکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو علم امامت کے ذریعے معلوم تھا کہ ان قریب وہ زمین کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوں گے اور تمام واقعے کی تفاصیل سے بھی آگاہ تھے. شاید کہ اس لیے بعض نافہم لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کا اپنے ساتھ مخدرات عصمت کو کربلا لے جانا حکمت و مصلحت کے منافی تھا، کیونکہ یہ تو خود اپنے خاندان کی نعوذ باللہ توہین اور تذلیل کرانے کے مترادف ہے. لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ امام علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جانا اور ان سب کی سردار جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو لے کر جانا اس اہم مارکے کی کامیابی و کامرانی کے لیے ضروری و لازم تھا. اگر امام علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو اپنے ہدف میں کامیابی ممکن نہ تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے فوراً بعد اموی ہرکاروں نے پروپیگنڈا کر کے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا خون امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو قتل امام علیہ السلام سے بھی انکار کر دیا اور اسلامی شہروں میں اس بات کی تشہیر کی کہ امام حسین علیہ السلام حرکت قلب کی بندش کی وجہ سے فوت ہو گئے. ہم پیج نمبر 100 پر آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اس کلام میں بھی کوئی مبالغہ آرائی نہیں کہ آج بھی اسی سنت و روش پر عمل کرتے ہوئے بعض عربی ممالک میں گمراہ کن کتابوں کے ذریعے اس بات کی تشہیر کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ بکے ہوئے نام نہاد ملاؤں کی طرف سے ہے، جن میں ہندوستان، پاکستان اور نجد کے ملاں شامل ہیں. پتہ نہیں یہ نون جیم دال ہی لکھا ہے، شامل ہیں. اور آج بھی اس بات کے ساتھ صفحات کو سیاہ کیا جا رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو اصل واقعہ کربلا سے بھی انکاری ہیں. ان کے جواب میں فقط شاعر کا یہ شعر ہی کافی ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں سامعین. لکھا ہے کہ اموی چہرے خجل ہوں تو بھلا کیسے؟ سوالیہ نشان. کیونکہ فسق و فجور کی لذات میں ان کی حیا ختم ہو چکی ہے. انورٹڈ کاما کلوز، یعنی کہ یہاں پہ ترجمہ شعر کا ختم ہو گیا. اگلا پیراگراف ہے کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 1400 سال بیت چکے ہیں اور اس کا ذکر ہزاروں مورخین و محدثین نے کیا، یہاں تک کہ قریب و بعید، عالم و جاہل اور مسلم و غیر مسلم میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے. ہزاروں شہروں اور قریوں میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی جو مجالس عزا قائم ہوتی ہیں، اس نے اس واقعے کو اظہر من الشمس کر دیا اور پورے عالم میں شہرت کے باعث قضیہ بدیہہ کے مانند ہو چکا ہے، جس سے انکار یا اس میں شک کرنا ناممکن ہے. آج واقعہ کربلا دنیا کا مسلم ترین واقعہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی یزیدی گماشتے گاف میم الف شین تے بڑیے بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ کر یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ واقعہ کربلا کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. جی ہاں، اگر چمگادڑوں کو سورج دکھائی نہ دے تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ پیج 101. میں نے کچھ ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں کہ جو برسر ممبر یہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یقیناً یہ ابلیسی تصورات ہیں جن کا یہ لوگ پرچار کر رہے ہیں. کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ابلیسی چالوں سے سورج کو ڈھانپ دیں گے، اور کیا وہ اپنی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھا دیں گے، جبکہ خدا اپنے نور کو عام کرنا چاہتا ہے؟ سوالیہ نشان. یزیدی گماشتوں کی یہ کوششیں ان کے خبث باطن کی آئینہ دار ہیں، اور یہ لوگ اپنی مذموم حرکات سے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ہاں ناموس و شرف نام کی
کوئی چیز نہیں ہے اور ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ یہ لوگ کسی دین کے پیروں نہیں، نہ ہی انہیں آخرت پر یقین ہے۔ ان کی نظریں صرف ڈالروں اور ریالوں پر جمی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام پردہ نشین بیویوں کو اپنے ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ اگر آپ علیہ السلام پردہ دار بیویوں کو کربلا میں ساتھ لے کر نہ جاتے تو بنی امیہ قتل حسین علیہ السلام کا سرے سے ہی انکار کر دیتے اور اسے امام حسین علیہ السلام اور خوارج کی لڑائی کا نام دے کر خود بری الذمہ ہو جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنی امیہ دنیا کے بدترین احمق تھے۔ اگر وہ قتل حسین علیہ السلام پر اکتفا کرتے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو گرفتار نہ کرتے تو وہ اتنے رسوا نہ ہوتے، لیکن انہوں نے رسول زادیوں علیہ السلام کو قید کیا اور مختلف شہروں میں پھرایا۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ قافلہ جہاں جہاں سے بھی گزرا تو وہاں کے لوگوں کی آنکھیں چاک ہوئیں اور ہر جگہ یزید کے مظالم اور جرائم کا چرچا ہونے لگا اور پوری اسلامی دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یزیدی حکومت نے خوارج کے خلاف جنگ نہیں کی بلکہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تباہ کیا ہے۔ اس سفر میں مخدرات عصمت کی شمولیت انتہائی لازمی تھی اور مخدرات عصمت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی تحریک پروان چڑھی۔ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع اور مناسبت کے تحت پوری حکمت بیداری اور معرفت کے ساتھ حسینیت علیہ السلام کا تحفظ کیا اور یزیدیت کی اصلیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پیج 102۔ شیخ محمد حسین کا کاشف الغطاء نے السیاست الحسینیت میں کیا ہی خوب لکھا ہے۔ واقعہ کربلا میں مخدرات عصمت کا ساتھ۔ اچھا، اس پیراگراف کو سامعین دوبارہ پڑھے لیتے ہیں کیونکہ ابھی تک میں آپ کو انورٹڈ کاما میں نے نہیں بتائے تھے اس والے پیراگراف میں۔ دیکھیے لکھا ہے کہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء نے، اب انورٹڈ کاما میں کتاب کا نام ہے کہ السیاست الحسینیت، یہ کتاب کا نام ہے، میں کیا ہی خوب لکھا ہے، اور اب جو لکھا ہے وہ انورٹڈ کاما میں 2 لائنیں ہیں، میں پڑھتی ہوں کہ واقع کربلا میں مخدرات عصمت ساتھ نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بے اثر ہو جاتی اور آپ علیہ السلام کا خون ناحق ضائع ہو جاتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بنی امیہ کی اس چال کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کی مخدرات کو اپنے ساتھ لیا تاکہ بیویاں آپ علیہ السلام کی شہادت کو گم نہ ہونے دیں اور امت اسلامیہ بنی امیہ کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ شیخ باقر شریف قرشی، اب جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ کتاب کا نام ہے جو کہ انورٹڈ کاما میں میں لوں گی کہ السیدہ زینب بطلۃ التاریخ، یہ انورٹڈ کاما میں تھا۔ تو الشیخ باقر شریف قرشی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما امام حسین علیہ السلام نے مخدرات عصمت کو ہم سفر بنا کر بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ مخدرات عصمت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن اگر یہ ساتھ نہ ہوتی تو میری شہادت چھپ جائے گی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں سامعین۔ یہ کتاب میں جتنا پڑھتی جا رہی ہوں بہت ساری تاریخی حقیقتیں مجھ پہ واضح ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ چنانچہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستورات نے اپنے آتشیں خطاب کے ساتھ ملت اسلامیہ کو بیدار کیا اور اموی حکومت کے رعب کو توڑا اور انقلاب کا راستہ ہموار کیا۔ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کبریٰ نے کاخ اموی کے در و دیوار ہلا دیے۔ اچھا، اس ورڈ کو میں ہجے کر لیتی ہوں۔ کاخ اموی لکھا ہے، کاف الف خے اور اس پہ زیر ہے اور الف پہ پیش ہے، میم واو چھوٹی ہے۔ کاخ اموی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ڈاکٹر احمد محمود صحابی، سواد ہے بے چھوٹی ہے، اپنی کتاب نظریۃ الامامت کے صفحہ نمبر 343 پر لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، اگر رسول زادیاں
سلام اللہ علیہ ساتھ نہ ہوتی تو آج کربلا کے واقعے کی وہی تصویر ہوتی جو بنی امیہ چاہتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت غیر مؤثر ہو جاتی، لیکن رسول زادیوں سلام اللہ علیہ نے شہید کربلا کو تاریخ میں زندہ کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم سامعین پیج نمبر 103 پر پہنچ گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا، جب ہم نے اس فصل ششم کا آغاز کیا تھا تو جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو پوائنٹس ہم اس فصل میں پڑھیں گے، یعنی کہ ایک تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور المیہ کربلا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی کوفہ آمد ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، پھر روزے ترویہ ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، اور اب ہم اس کے بعد ہم نے امام حسین علیہ السلام افراد خاندان کو ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی ختم کیا۔ اور اس فصل کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام در راہ کوفہ۔ تو اب ہم اس پیج 13 کے اوپر ہم اسی ہیڈنگ کے ساتھ آئیے ہم جانیں گے کہ کیا کچھ تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام در راہ کوفہ۔ روایت کی گئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام منزل خزیمہ پر اترے تو وہاں ایک دن اور رات قیام فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا، بھائی جان، میں نے ایک آواز سنی ہے، مجھے اس کے متعلق آگاہ کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ آواز کیا تھی؟ سوالیہ نشان۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، رات کے وقت میں خیمے سے باہر نکلی تو ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا۔ ترجمہ: اے آنکھ، پوری کوشش سے آنسو بہا، اور بھلا میرے بعد شہداء پر کون روئے گا؟ یعنی میرے بعد کون روئے گا اس گروہ پر جن کو موتیں ایفائے عہد کے لیے ہانک کر لے جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہے بہن، جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ کوفے کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کی کنیت ابو حرم الف بے واو اور ہیرے میم تھی۔ اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے نبی زادے، آپ علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو حرم، تجھ پر افسوس ہے کہ انہوں نے میرے خاندان کی توہین کی، میں نے صبر کیا۔ انہوں نے میرا مال لوٹا، میں نے صبر کیا۔ اب وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اب میں خاموش رہوں؟ اللہ کی قسم، وہ مجھے ضرور قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا اور وہ تلوار سے قتل ہوں گے، اور خدا ان پر ان لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم پیج 104 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے اس فصل ششم یعنی چھٹی فصل کا اختتام کر دیا ہے، لیکن سامعین اس میں ہمیں ساتھ ہی حاشیے میں پڑھنے کے لیے اشارہ ہے، وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ لکھا ہے کہ یہ حدیث امام علی زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ شیخ صدوق نے اسے امالی میں 129 حدیث اول کے زیر عنوان نقل کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اسے بحار الانوار جلد نمبر 44 میں صفحہ نمبر 310 پر لکھا ہے۔ تو یوں ہم نے اس صفحے کے اوپر فصل ششم کو مکمل کر لیا۔ تو اس آڈیو کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے فصل ہفتم یعنی کہ 7۔ تو اس وقت تک کا آپ انتظار کیجئے، ہم جلدی ملیں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ سامعین۔